خداوند یسوع مسیح کے فاتح اور جلالی نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ میرا نام تنظیم یونس ہے۔ میں ایز اے ایونجلسٹ خداوند کی خدمت کر رہا ہوں۔ میرا چرچ ایف جی اے چرچ ٹاؤن شپ ہے۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ فضل ٹی وی کی جانب سے مجھے یہ موقع دیا گیا تاکہ میں خداوند کی خدمت کروں۔ اور آئیے ہم خداوند کے سندر اور جلالی کلام میں سے آیت پڑھتے ہیں جس کے وسیلے سے ہم خداوند کی برکات کو حاصل کریں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب، اس کی پہلی آیت سے ہم 8ویں آیت تک پڑھیں گے۔ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باغ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت سا پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے، وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ اسے جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے۔ 7ویں آیت، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ خداوند اپنے پاک کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ عزیزو، ہم خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ اس مقدس انجیل میں، یوحنا کی انجیل میں، یہ خوبصورت بات لکھی ہے جو یسوع مسیح ہمیں کہہ رہا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ لوگ آج کل ہم بہت سارے درختوں کو دیکھتے ہیں اور لوگ بہت ساری تعلیمات کے پیچھے ہیں۔ تو لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ اپنے رہنما کو ڈھونڈتے ہیں جو ان کو اچھی تعلیم دے، لیکن ہمیں یسوع مسیح فرماتے ہیں انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ یسوع مسیح حقیقی درخت ہیں۔ حقیقی مطلب اصلی درخت۔ یسوع مسیح اوریجنل درخت ہیں، اور ایسا درخت ہے ہم جس کی ڈالیاں ہیں، جس سے ہمیں نشوونما ملتی ہے، جس سے ہمیں گروتھ ملتی ہے، ہم اس کی ڈالیاں ہیں۔ اور میرا باپ باغبان ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا باپ جو ہمارا بھی باپ ہے، جس کو ہم آسمانی باپ کہتے ہیں، وہ ہمارا باغبان ہے، جو ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے، جو ہمیں سنوارتا ہے، جو ہمیں بناتا ہے، جو ہماری ضروریات کو جانتا ہے کہ کب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، کس وقت میں ہمیں کھاد کی ضرورت ہے، کس وقت میں ہمیں پانی کی ضرورت ہے، کس وقت میں ہمیں دوسری چیزوں کی ضرورت ہے جس سے ہم بڑھ سکیں، ہم ترقی پا سکیں۔ تو یسوع مسیح انگور کا حقیقی درخت ہے اور باپ باغبان ہے۔ تو عزیزو، ہمیں کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا، ہمیں یسوع مسیح کی طرف دیکھنا ہے جو حقیقی درخت ہے، جو ہماری بنیاد ہے، جو ہمیں سنوارنے والا، بنانے والا ہے۔ ہمیں اس میں پیوستہ رہنا ہے اور ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہے۔ وہ ہماری ضروریات سے واقف ہے۔ تو اگلی آیتوں میں بیان ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے۔ کون کاٹ ڈالتا ہے؟ خدا باپ اس کو کاٹ ڈالتا ہے۔ ہم یسوع مسیح کے ساتھ پیوستہ ہیں،
ہم اس کی ڈالیاں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں قائم رہیں، اس میں پیوستہ رہیں، تاکہ ہم زیادہ پھل لا سکیں، ہم اس میں گروتھ کر سکیں، ہم اس کے جلال کو ظاہر کر سکیں۔ ان ساری آیات میں اسی بات کو رپیٹ کیا گیا ہے، جو مجھ میں قائم رہتا ہے وہ پھل لاتا ہے۔ تو ہم کس طرح سے پھل لا سکتے ہیں؟ ہمارا پھل کیا ہے؟ کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی خدمت کریں، ہم یسوع مسیح کے پیغام کو، یسوع مسیح کی خوشخبری کو، یسوع مسیح کے نجات کے کاموں کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ اس سے برکت پائیں، تاکہ لوگ یسوع مسیح کو جان کر یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیں۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ جو پھل لاتی ہے اسے وہ چھانٹتا تاکہ زیادہ پھل لائے۔ جو ڈالی اس میں قائم رہتی ہے اور پھل لاتی ہے، اس کی وہ کانٹ چھانٹ کرتا ہے، اس کو وہ چھانٹتا ہے، اس کو وقت آنے پہ اس کی کانٹ چھانٹ کی جاتی ہے۔ بہت دفعہ ہم خدمت کرتے ہوئے پرسیکیوشن، مصیبتوں، تنگیوں، لاچاریوں کا سامنا کرتے ہیں، لیکن عزیزو، یہ خدمت کا حصہ ہے۔ تبھی خداوند ہماری کانٹ چھانٹ کر رہا ہوتا ہے۔ مت گھبرائیے جب آپ خدمت کر رہے ہیں، سنڈے اسکول میں خدمت کر رہے ہیں، یا ایز اے ایونجلسٹ کسی جگہ پہ خدمت کر رہے ہیں، پاسٹر کے طور پر کسی جگہ پہ خدمت کر رہے ہیں، مت گھبرائیے۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مت گھبرائیے۔ یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کی ڈالیاں ہیں، وہ ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے، وہ ہمیں سنوارتا ہے، وہ ہمیں بناتا ہے، تاکہ ہم اور زیادہ مضبوط ہو جائیں، تاکہ ہم اور زیادہ پھل لا سکیں، تاکہ ہماری زندگی اور زیادہ پھلدار بن جائے۔ تو عزیزو، زندگی کے کسی بھی لمحے میں ہمیں گھبرانا نہیں ہے، یہ خدمت کا حصہ ہے۔ آپ جب یسوع مسیح میں قائم ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پھل لائیں، اپنی تمام تر ایسی غیر ضروری مصروفیات سے کنارہ کریں اور یسوع مسیح کے پیچھے چلتے رہیں۔ یسوع مسیح ہمیں سرفراز کرنے والا، یسوع مسیح ہمیں بلیس کرنے والا، وہ ہمیں ہماری ہر طرح کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ تو آئیے اگلی آیت میں دیکھتے ہیں ہم۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ عزیزو، جس طرح سے میں آپ کو کہہ رہا تھا، ان تمام آیات میں ہمیں اس بات کو رپیٹ کیا گیا ہے کہ جو مجھ میں قائم رہتا ہے وہ پھل لاتا ہے، لیکن اگر ہم اس میں قائم نہیں رہتے، کس میں؟ خداوند یسوع مسیح میں قائم نہیں رہتے تو پھل نہیں لا سکتے۔ ہم خود سے وہ کام نہیں کر سکتے جو خداوند چاہتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں قائم رہیں۔ تو جب ہم اس میں قائم رہیں گے تو تبھی ہم پھل لا سکتے ہیں، تبھی ہم اس کے جلال کو ظاہر کر سکتے ہیں، تبھی ہم لوگوں کے لیے باعث برکت بن سکتے ہیں، تبھی ہمارے وسیلے سے خداوند کا جلال ظاہر ہوگا، لوگوں کی بیماریاں، لوگوں کی لاچاریاں، کمزوریاں دور ہو سکتی ہیں۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم خداوند یسوع مسیح میں قائم رہیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح میں قائم رہیں۔ ہم خود سے ایسا نہیں کر سکتے، ہم خود سے خداوند کے نام کو بڑھا نہیں سکتے۔ ضروری ہے کہ ہماری سوچ، ہمارے خیالات، ہمارا دھیان خداوند یسوع کے اوپر رہے، تو وہ ہمیں سربلند کرے گا۔ عزیزو، اگلی آیتوں میں دیکھتے ہیں، بڑی ہی خوبصورت آیت ہے۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہوں، جو مجھ میں قائم رہتا ہے میں اس میں، وہی بہت سا پھل لاتا ہے۔ ان ساری آیات میں ایک ہی بات کو رپیٹ کیا گیا ہے، جو ڈالی مجھ میں، جو ڈالیاں اور ڈالی مجھ میں رہتی ہے، جو خدا کا خادم، جو خدا کا سورما خداوند یسوع مسیح میں قائم رہتا ہے، وہ بہت سارا پھل لاتا ہے۔
جب آپ خدمت کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک ہی دن میں سب کچھ نہیں، ایک ہی دن میں ہزاروں کی تعداد میں کلیسیاں نہیں بن جاتی۔ خداوند ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ چیک کرتا ہے، ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ جب ہم ایک سٹیپ پہ کامیاب ہو جاتے ہیں، ہم اپنی خدمت میں بڑھتے ہیں، خداوند کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں، تو خداوند پھر ہمیں نیکسٹ سٹیپ پہ لے جاتا ہے تاکہ ہم اور زیادہ خداوند کے جلال کو ظاہر کریں۔ اور پھر خداوند ہمیں ہماری کانٹ شانٹ کرتا ہے، ہمیں سنوارتا ہے، ہمیں مضبوط کرتا ہے تاکہ ہم اور زیادہ پھل لائیں۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی اسی طور سے جب وہ اس دنیا میں تھے، خداوند یسوع مسیح، تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت سے ہمیں نمونہ دیا ہے کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، ایک خداوند کے کلام میں یہ بات لکھی ہے کہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو سوکھے درخت کے ساتھ کیا ہوگا؟ یعنی جب لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، جب آپ کو لوگ کوئی بری بات کہتے ہیں تو مت پریشان ہو۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو بلیس کرنا چاہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح اپنا جلال آپ کی زندگی سے ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح آپ کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں، چھٹی آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے اور وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے تو سوکھ جاتا ہے اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں۔ عزیزو، اسی طرح کی بات ہم مکاشفہ کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پھل نہ لائیں گے تو خداوند ہمیں اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ اگر ہم اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، اگر ہم خداوند میں قائم نہ رہیں گے تو ہمیں اسی طور سے وہ لوگ جمع کر کے آگ میں جھونک دیں گے، پھر ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح میں قائم رہیں اور وقت کا انتظار کریں، اور انتظار کریں کہ خداوند ہمیں سرفراز کرنے والا، ہمیں سنوارنے والا، بنانے والا، وہ ہمیں وقت پر سر بلند کرے گا، وہ اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ تو اپنی دعائیہ زندگی کو بڑھائیے، مت کسی اور کے طرف دیکھیے، اپنی دعائیہ زندگی کو بڑھائیے، خداوند کے کلام کی سٹڈی کیجئے اور خداوند ہمیں بلیس کرے گا۔ جب آپ خداوند کی حضوری میں اپنا وقت گزارتے ہیں تو خداوند آسمان کو آپ کے لیے کھول دیتا ہے، خداوند آپ کے لیے خدمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ عزیزو، آج بہت لوگ شارٹ کٹ کو استعمال کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات ہماری خدمت بڑھ جائے۔ نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ سرفراز کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ خداوند یسوع مسیح میں ترقی پانا چاہتے ہیں، بلیس ہونا چاہتے ہیں، تو پہلے خداوند یسوع مسیح کی آواز کو سنیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدمت میں ایک اچھے خادم نظر آئیں تو پہلے اپنے خدمت کو خداوند یسوع مسیح کے قدموں سے شروع کریں، اپنی دعائیہ زندگی کو بڑھائیے۔ ایک خادم کے لیے ضروری ہے کہ اس کی دعائیہ زندگی گھنٹوں پر مشتمل ہو، وہ گھنٹوں کی تعداد سے وہ دعا کرنے والا خادم ہو۔ جب ہم گھنٹوں کے حساب سے دعا کرنے والے اور خداوند کے کلام کا مطالعہ کرنے والے ہوں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کے پیچھے بھاگیں۔ تب خداوند کے اینجلز، مائٹی اینجلز، وہ خداوند کا جلال ظاہر کرنے کے لیے، آپ کی خدمت کو بڑھانے کے لیے، خدمت کے لیے دروازوں کو کھولیں گے، اور پھر آپ کے لیے خدمت باعث بلیس ہو جائے گی۔ آپ کے خاندان میں خداوند کی معموری اور حضوری آئے گی۔ نہ صرف آپ لوگوں کے لیے باعث برکت بنیں گے، بلکہ آپ کا خاندان بھی بلیسڈ ہو جائے گا۔ آپ کے خاندان میں بھی خداوند کی انائنٹنگ آئے گی۔ آپ کی خدمت کا جو پہلا سٹیپ ہے، آپ اپنے خاندان سے شروع کریں، آپ اپنے دعائیہ کمرے سے شروع کریں۔ جب آپ اپنے دعائیہ کمرے میں خداوند کی حضوری میں اپنا وقت گزارتے ہیں تو سمجھیے کہ جب آپ اپنے دعائیہ کمرے کو اور اپنے گھر کو
خداوند کے کلام سے اور خداوند کی انائنٹنگ کو محسوس کرتے ہیں تو پھر خداوند آپ کو آگے لے جائے گا، پھر آپ کو خدا کلیسیا مہیا کرے گا، ایسے لوگ مہیا کریں گے جو خدمت میں آپ کے معاون ہوں، جو آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، اور تربیت یافتہ لوگ اور زبردست خادم آپ کے ساتھ وہ کھڑے کرے گا۔ لیکن شارٹ کٹ مت اپنائیے، خداوند کی خدمت میں شارٹ کٹ کی ضرورت نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھایا کہ وہ راتوں رات وہ اپنے شاگردوں کو وہ خود اکیلے چھوڑ کر اور رات کو پہاڑ پر چلے جاتے اور علیحدہ تنہا جگہ پہ جاتے اور دعا کرتے، باپ کی رفاقت میں رہتے، کیونکہ باپ باغبان ہے، باپ جانتا ہے کہ خدمت کو کس طرح سے کیا جائے۔ جب ہم خداوند کی حضوری میں اپنا وقت گزاریں گے، جب ہم اس میں پیوستہ رہیں گے تو ہماری خدمت پھلدار ثابت ہوگی، ہماری خدمت سے خداوند کا جلال ظاہر ہوگا۔ تو اگر آپ زبردست خادم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کسی اور کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یسوع مسیح کو فالو کیجئے۔ یسوع مسیح نے خود ثابت کیا ہے کہ خدمت کس طرح سے کی جانی چاہیے، اور خدمت میں پریشانیاں بھی آتی ہیں، آپ کے اپنے گھر کے لوگ بھی آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ خداوند کی حضوری میں اس کا انتظار کرتے ہیں تو خداوند آپ کو وقت پر سربلند کرتا ہے۔ عزیزو، ضرورت ہے کہ جب آپ خدمت کو شروع کریں تو بہت سارا وقت آپ پہلے خداوند کی حضوری میں گزاریں، خداوند کی اسٹڈی میں اپنا وقت گزاریں۔ آپ بہت سارے ایسے سورماؤں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنا وقت خداوند کی حضوری میں گزارا تو خداوند ان کو آج سرفراز کر رہا ہے۔ خداوند کے پوری دنیا میں آپ بڑے بڑے خادمین دیکھیں تو انہوں نے شارٹ کٹ نہیں بلکہ ایک بہترین طریقے سے خداوند کی خدمت کی، وہ طریقہ یسوع مسیح نے ہمیں اپنی زندگی سے سکھایا، دعا کرنا، باپ کی رفاقت میں رہنا، بائبل مقدس کی تعلیمات کو اپنے اندر رکھنا اور اس کے خوف میں اپنی زندگی کو گزارنا۔ جب یہ ساری باتیں ہمارے اندر ہوں گی تو ہمیں جو پریشانیاں ہیں، جو ایسی باتیں جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتی ہیں، ہمیں پریشان کر دیتی ہیں، ہم ان سے محفوظ رہیں گے۔ جب ہمارا دھیان مکمل طور سے خداوند کی طرف رہے گا، ہم اس میں پیوستہ رہیں گے تو خداوند ہمیں وقت پر سربلند کرتا رہے گا، خداوند ہمیں نیکسٹ سٹیپ پہ لے جائے گا تاکہ وہ اپنا جلال ظاہر کرے۔ عزیزو، آئیے اپنی زندگی کو خداوند کے کلام کے مطابق گزاریے، خداوند کی حضوری میں، خداوند کی معموری میں اپنا وقت گزاریے۔ خداوند آپ سے محبت کرتا ہے، خداوند اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے، خداوند چاہتا ہے کہ وہ آپ سے باتیں کرے، خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس کی رفاقت میں رہیں۔ ہم ایک بہت خوبصورت بات کو دیکھتے ہیں کہ جب آدم کو خدا نے بنایا تو خدا ٹھنڈے وقت میں اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ خداوند چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ وقت گزارے، اس سے باتیں کرے، اور خداوند نے جب اس کو بنایا تو خداوند نے کہا بہت اچھا ہے، کیونکہ خداوند کو، خدا باپ کو آدم میں سے اپنا آپ نظر آتا تھا، اور وہ اس بات سے خوش ہوتا تھا کہ میں نے ایسی تخلیق کی ہے جس سے میں خود نظر آتا ہوں، اور خداوند چاہتا تھا کہ ہر روز آدم کے ساتھ باتیں کرے۔ لیکن جس روز آدم نے وہ پھل کھایا کہ جو خدا نے منع کیا تھا کہ نہ کھانا، تو اس روز پھر خداوند نے اس کو اپنی رفاقت سے نکال دیا۔ عزیزو، خدا کو اچھا نہیں لگتا، خدا نہیں چاہتا
کہ وہ ہم سے دور ہو جائے، وہ ہمیں اپنے آپ سے دور کر دے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کی رفاقت میں رہیں۔ لیکن خداوند نے جس روز آدم کو نکالا تو خداوند پھر ایسے نہیں رہا کہ وہ ہمیں بھول جائے، وہ پھر بھی ہمیں یاد رکھتا ہے، وہ پھر بھی طرح بطرح وہ ہمیں یاد کرتا رہا، اپنے خادمین کے ذریعے سے، اپنے سورماؤں کے ذریعے سے۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم پھر سے اس کے پاس آ جائیں، ہم پھر سے اس رفاقت میں آ جائیں جو ہمارے لیے بہترین رفاقت ہے، جس رفاقت کو اس نے ہمارے لیے سجایا ہے، جس میز کو، جس باغیدن کو اس نے ہمارے لیے سجایا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ پھر ہم اس باغ میں آ جائیں، خداوند کی رفاقت میں آ جائیں۔ لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوئی ڈاؤن فال آ گیا ہے تو مت گھبرائیے، خداوند یسوع مسیح آج بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ آج بھی آپ سے پیار کرتے ہیں، وہ آج بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈالی ہے، اگر اس میں کوئی کمی آ گئی ہے، اگر اس میں کوئی پرابلم آ گئی ہے تو وہ پھر سے آپ کو رینیو کرنا چاہتا ہے، وہ پھر سے آپ کی کانٹ چھانٹ کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو سنوارنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی دکھ آ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ ڈسہارڈ ہو گئے ہیں، آپ کو کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، تو آئیے دوبارہ سے خداوند یسوع مسیح کے اوپر اپنی نظریں لگائیے۔ وہی ایک راستہ ہے جو آپ کو سنبھال سکتا ہے، جو آپ کو دوبارہ سے بنا سکتا ہے، جو آپ کی کانٹ چھانٹ کر سکتا ہے۔ آئیے اس باغبان کی طرف دیکھیے جو ہمارے بہترین تربیت کرنے والا، بہترین نشونما کرنے والا، بہترین ہمیں کھاد دینے والا، بہترین ہمیں ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا، ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہے۔ آئیے ہمیں خداوند کے کلام کی، خداوند کی حضوری کی، خداوند کی معموری کی ضرورت ہے۔ عزیزو، خداوند آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ خداوند میں قائم رہنے کی کوشش کریے، خداوند آپ کو وقت پر سر بلند کرے گا، وہ آپ کی زندگی سے اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ عزیزو، جتنوں نے خداوند کے کلام کو سنا ہے، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند آپ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے دل میں یہ ایک بات ہے کہ مت گھبرائیے، مت پریشان ہو، اپنی مایوسیوں کو، اپنی لاچاریوں کو، اپنی بیماریوں کو، اپنے دکھوں کو خداوند یسوع کے حضور میں رکھیے۔ جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو ایک یسوع راستہ ہے جو آپ کو رہائی دے سکتا ہے، جو آپ کے لیے راہوں کو ہموار کر سکتا ہے، وہ پھر سے آپ کو خوشی کی کرنیں دکھا سکتا ہے۔ آئیے میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے یسوع، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں ان تیرے پیاروں کے لیے جتنوں نے تیرے کلام کو سنا ہے۔ تو نے فرمایا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ ہاں یسوع، تو ہی انگور کا حقیقی درخت ہے۔ تیرے بغیر کوئی ایسا درخت نہیں ہے جو ہماری فکر کرے، جو ہمیں سنوارے، جو ہمیں بنائے، جو ہماری ضروریات کو پورا کرے، جو ہماری فیلنگ سے واقف ہو۔ پیارے یسوع، ان تمام تیرے خادمین کے لیے دعا کو ہوں کہ اگر ان کی زندگیوں میں ڈاؤن فال آ گیا ہے تو پیارے یسوع ان کو پھر سے بحال کر۔ ان کو تیری ضرورت ہے۔ اپنے مائٹی اینجلز ان کی خدمت کے لیے تعینات کر دے پیارے یسوع۔ ان کی ضروریات کو پورا کر، ان کو رینیو کر دے تاکہ یہ پھر سے بحال ہو جائیں، ان کے ایمان پھر سے بڑھنے لگے۔ آج کے کلام کے وسیلے سے یہ پھر سے خداوند یسوع کھڑے ہو جائیں اور اپنی خدمت کو دوبارہ سے شروع کریں۔ ان کے خاندان کو بلیس کر، ان کے کلیسیا کو بلیس کر، ان کے ایریا کو بلیس کر، تاکہ تیرا نام عزت و جلال پائے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں میرے خدایا، ان کی زندگیوں میں کام کر، ان کی بیماریوں کو ختم کر دے پیارے یسوع جی۔ ہر طرح کی بیماری کا تو ڈاکٹر ہے۔
جب تو چھوتا ہے تو زندگیاں نئی ہو جاتی ہیں۔ پیارے یسوع جی، تیرے ہی جلالی اور قدوس نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ پیارے یسوع، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ عزیزو، آپ سب کو میری طرف سے ایک دوبارہ سے میں سلام کہنا چاہتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں فضل ٹیلی ویژن کا، جنہوں نے مجھے موقع بخشا ہے کہ میں اس پلیٹ فارم سے آ کر خداوند کے کلام کی خدمت کر سکوں۔ آپ سب کو اور آپ کے خاندان کو اور سب دیکھنے والوں کو خداوند بڑی برکت دے۔ تھینک یو۔